اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جنہیں پہلے تم سے کتاب دی گئی تھی ان سے جھگڑا مت کرو مگر بہترین طریقے پر، ان سے بات کرو تو بڑے ہی اسلوب سے کرو، خوبصورتی سے کرو، بات کو سمجھانے کے لیے کرو، ان کی توہین نہ ہو کہ جذبات کو آپ بھڑکنے نہ دیں، ان میں حمیت جاہلی جو ہے اپنی امکانیت تک تو کوشش کریں کہ وہ بھڑکے نہ، باقی پھر وہ جو کرتے ہیں اللہ کے ہاں وہ ذمہ دار ہوں گے، لیکن ان سے گفتگو کرو تو بڑے عمدگی کے ساتھ کرو۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ان میں سے ناانصافی پر تل گئے ہوں۔ اب یہ استثناء جو ہے دو معنی میں ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ ان سے مجادلہ کرو ہی نہ، اور دوسرے یہ کہ اگر ان کے ساتھ کسی وقت کوئی سختی بھی کرنی پڑے، کوئی سخت جملہ بھی کہنا پڑے تو اجازت ہوگی، جہاں معلوم ہو جائے کہ یہ ہٹ درمی کے اوپر جو ہے آ گیا ہے تو وہاں اس دونوں کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ وَقُولُوا، لیکن تمہیں ان سے کہنا کیا ہے یہ بھی سمجھ لو، تاکہ اب اس کو یہ سمجھیے کہ یہ ہمیں مسلمانوں میں جب کام کرنا ہے، مسلمان سو گئے ہیں، بھول گئے اپنے سبق کو، انہیں یاد دلانا ہے تو اسی انداز میں انہیں یاد دلانا ہے۔ قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ان سے کہو بھائی ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو تو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور یہ تو نہیں ہے کہ ہمارا خدا کوئی اور ہے تمہارا خدا کوئی اور ہے، ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی تو ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے سامنے فرما بردارانہ اپنا سر جھکا چکے ہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور دیکھو اپنے گالوں کو پھلا کر مت رکھو لوگوں کے سامنے، یعنی تکبر اور غرور اس انداز میں رہنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تم زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ تعالیٰ کو جو اکڑنے والے ہیں، اور یہ مختال بنا ہے خیل سے، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، گھوڑے کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے، تو جب انسان بھی بڑی تمکنت کے ساتھ چلتا ہے تو وہ گویا کہ اختیال بن گیا۔ لا يحب كل مختال فخور، شیخی خورے، فخر کرنے والے، اکڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم کتنا ہی پاؤں مار کر چلو ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنی گردن اکڑا لو، اونچے ہو جاؤ، سینہ تان لو اور اوپر ترا بھی چڑھا لو، لیکن یہ کہ تم پہاڑوں کی اونچائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ یہ میانہ روی ہر اعتبار سے، چال میں بھی، خرچ میں بھی۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یہ ایک میچور شخصیت کا کہ اس کے اندر ہر اعتبار سے معلوم توازن ہو، انتہا پسندی کسی بھی اعتبار سے نہ ہو۔ واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں کوئی آرگومنٹ ہے کہ جھگڑا ہو گیا ہے تو آواز کو بلند کرنے کی کوشش نہ کرو، بات اپنی کرو۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ میری دلیل تو کمزور پڑ گئی تو پھر وہ اپنی آواز کی والیوم بڑھا کر کوشش کرتا ہے کہ کمپنسیٹ کرے کہ دلیل عقلی اعتبار سے تو کمزور ہے لیکن میری آواز جو ہے وہ اس کے اندر وزن پیدا کر دے۔ وَلَا وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور دیکھو إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، آواز جو گدھے کی ہوتی ہے وہ ڈھیچو ڈھیچو جب کرتا ہے تو بلند تو وہ بہت ہوتی ہے لیکن کس قدر ناپسندیدہ آواز ہے، کتنی ناپسندیدہ آواز ہے۔ تو آواز کی بلندی کوئی حسن نہیں ہے، اصل تو یہ شے ہے کہ آپ جو بات کہیں وہ وزنی ہو، وہ دلیل کے ساتھ ہو، اور وہ آپ اپنی بات کو منوا سکیں اس کے حوالے سے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، جو شخص اس مقام پر پہنچ گیا اب اس کی زندگی کے اندر ایک ہی دھن رہ جائے گی، مال حاصل کرنا، معاذ اللہ، دنیاوی اقتدار اور حکومت، کیا کرنا ہے اس کا، آنی جانی شے ہے، آج ہے کل نہیں، اور اس سے اللہ کی مسئولیت بڑھتی ہے، ذمہ داری بڑھ جائے گی، حساب سخت ہو جائے گا۔ ہاں کرنے کا کام صرف ایک ہے، جتنے انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لا سکو، یہ گین ہے، یہ نفع ہے، یہ تمہاری کمائی ہے۔ دعوت الی اللہ، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے۔ کہ دعوت مؤثر نہیں ہوگی اگر تمہارا اپنا عمل درست نہیں ہے، دعوت ضائع ہو جائے گی۔ دعوت کو بھی بدنام کرو گے اگر تمہارا اپنا عمل اس دعوت کے مطابق نہیں ہے۔
ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. اور دیکھو اچھائی اور برائی برابر تو نہیں ہوتے نا، کون کہے گا کہ برابر ہوتے ہیں؟ تو ایسی شے جو مسلم ہے سب کے نزدیک، اس سے بات شروع کی. دلیل کیا دے دیا؟ کیا چیز قائم کی ہے؟ ادفع باللتی ہے احسن، تم مدافعت کرو بہترین طریقے پر. وہ تمہیں گالیاں دے تم دعائیں دو. آخر کٹھور دل انسان کا بھی دل کبھی پسیج جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتا رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. وہ تم پر پتھراؤ کرے تم پھول پیش کرو. یہاں دعوت کے مرحلے پر تو واقعتاً بدھ مت کے بھکشو بن جاؤ، نہایت غیر یعنی بے ضرر انسان، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جیسے حضرت مسیح نے فرمایا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم سانپ کے مانند ہوشیار اور چوکنے لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو. فاختہ کسی ضرر تو نہیں پہنچا سکتی نا، تم ایسے بے ضرر رہو کہ جیسے فاختہ، لیکن ایسے بھی نہ ہو کہ کوئی تمہیں ضرر دے جائے. سانپ جیسے چوکنا رہتا ہے، تو ایسے بھی نہ بدھو نہ ہو تم سمجھدار تو ہو کہ تمہیں دوسرے جو ہے وہ ضرر نہ پہنچا سکیں. تو واقعتاً دعوت کے مقام پر تو یہ کرنا پڑتا ہے. دعائیں دیجئے انہیں، ان کے لیے دعائیں رات کو کھڑے ہو کر کیجئے. ابو جہل کے لیے اور حضرت عمر کے لیے دعا کی حضور نے کہ نہیں کی. یہ تو ایک دعا ہے جو ہمیں زیادہ معلوم ہو گئی، نہ معلوم آپ نے کس کس کے لیے دعائیں کی ہوں گی اور کس کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول کی ہوں گی. تو یہ ہے دعوت کا مقام. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو تم دیکھو گے کہ وہی شخص کے جس کے اور تمہارے درمیان آج دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے، بہت گرم جوش. انسان آخر انسان ہوتا ہے. کوئی شخص آپ کی برائی کے اوپر کمر باندھے ہوئے اور آپ اس کی بھلائی کے لیے کوشش ہو، ایک وقت آئے گا کہ وہ ہتھیار پھینک دے گا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اب یہ صبر کا وہ مقام ہے جس تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے. فرمایا نہیں پہنچ سکتا ان چیزوں کو اور نہیں حاصل کر سکتی ہو سکتی یہ بات مگر انہی کو جن میں صبر کا مادہ ہو، پورا ٹھوک ٹھوک کر بھرا ہوا ہو، کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور نہیں یہ چیزیں ملتی، یہ بات اور یہ مقام تک رسائی ہوتی مگر صرف ان کی جو بڑے حظ عظیم، بڑے نصیبے والا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر کبھی شیطان سے تمہیں کوئی چھوٹ لگنے ہی لگے، یعنی کبھی غصہ آنے لگے، کسی نے کچھ کہا اور غصہ آیا، اندر سے محسوس ہوا، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اللہ کی پناہ طلب کر لو کہ اللہ تعالیٰ، اللہ مجھے بچا اس سے. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا. والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اور وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے رہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے. ظاہر بات ہے کہ اپنی سیرت کو ان چیزوں سے اگر پاک نہیں کریں گے تو اس قدم میں، اس میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے. یعنی یہ کہ اقامت دین کے جو جد و جہد کرنے والے ہوں انہیں کبائر کے بارے میں اصل میں زیادہ حساس ہونا چاہیے. صغائر کے معاملے میں جس قدر زیادہ حساس ہم ہو گئے ہیں وہ اصل میں ایک بالکل غلط رخ ہے. صغائر کے بارے میں کم اور کبائر کے بارے میں ہو. اصل صغائر تو از خود بھی ان الحسنات یذهبن السیئات، جو نیکیاں ہم کرتے ہیں اس سے خود بخود بھی وہ ایسے صغیرہ گناہ جو ہے معاف ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن ہو جاتا ہے الٹا برعکس ہو جاتا ہے معاملہ کہ ایک آدمی ان چیزوں میں تو بہت ہی جزرس ہو جائے اور بہت ہی باریک بین ہو جائے، لیکن جو حضرت مسیح کے الفاظ ہیں کہ مچھر تو چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو، یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی ہی یوں سمجھیے کہ پیتھولوجیکل کنڈیشن ہے، یہ بیماری کی صورت ہے. یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرو اور فواحش سے اور بے حیائی سے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور یہ کہ اگر کبھی کہیں غصہ آ جائے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حمیم سجدہ میں بھی کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، وہ اگر شیطان کی کوئی چھوٹ لگنے ہی لگے تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آتا ہے تو اس غصے کو ڈھانپ دیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں. غفر کے معنی ڈھانپ دینا ہے، ویسے اس کے جو عام ترجمہ ہے معاف کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ غصے میں کسی پر حملہ کریں اور کسی سے انتقام لیں، بلکہ اس کے اندر عفو کی صورت ہو. جب غصہ آئے، ایک ہے سوچ سمجھ کر کوئی اقدام کرنا ہے، کوئی آپ نے چیلنج کرنا ہے کسی باطل کو اور اس میں کوئی آگے بڑھ کر آپ کو اقدام کرنا ہے، وہ اور بات ہے. ایک ہے کہ غصے میں آ کر کوئی اقدام کیا جائے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، تو وہ معاف کر دیتے ہیں. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا. تو یہ پکار اللہ کی کون سی ہے؟ اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اسی کے لیے کہا تھا حضور سے فَلِذَالِكَ فَادْعُوا، اسی کی دعوت دیتے رہیے. آپ کی دعوت اقامت دین کی دعوت ہو.
یا آپ کی کسی جزوی شے کے اوپر آپ جو ہے وہ ہیمر نہ کر رہے ہو، کسی جزوی سی شے کو آپ نے ہدف نہ بنا لیا ہو، اصل ہدف اقامت دین۔ فلذلک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم۔ اب یہاں فرمایا والذین استجابوا لربہم، جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، اور وامرهم شورى بینہم، چونکہ اب اجتماعی زندگی ہے، جماعتی زندگی ہے، اس میں مشاورت کا نظام ہونا چاہیے کہ وہ جو فیصلے کریں، جو قدم اٹھائیں، وہ باہمی مشاورت سے ہوں۔ یہ بھی روح جب تک کہ اس اجتماعیت کے اندر نہیں ہوگی باہمی مشاورت کی، اور یہ کہ کوئی ایک شخص سمجھے کہ بس ہر معاملے کے اندر مجھے اپنی مرضی چلانی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ کام آگے نہیں چلے گا۔ ہم پڑھ آئے ہیں کہ حضور سے یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ جن صحابہ سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، ان کو بھی آپ وشاورہم فی الامر فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، حالانکہ ان سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی آپ انہیں اپنے مشوروں میں شامل رکھیے، اس لیے کہ اس سے دلجوئی ہوتی ہے، ساتھیوں کے اندر میوچول کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے، ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی بات سنی جاتی ہے۔ اور حضور نے بسا اوقات اپنی رائے کو پیچھے رکھ کر اپنے ساتھیوں کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا۔ غزوہ احد میں یہی ہوا ہے، غزوہ بدر میں یہی ہوا ہے کہ جہاں پر آپ نے کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا تھا، جب بعض صحابہ نے آ کر کہا کہ ہمیں اگر اجازت ہو ہم اپنی رائے دیں، اور جب انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں وہ جگہ بہتر ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہاں سے کیمپ اکھاڑو، وہاں لگا دو۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایک اور شے جو لازم ہے اقامت دین کی جد و جہد میں، جہاں وقت لگے گا، جہاں آپ کی توانائی صرف ہوگی، اس میں پیسہ بھی لازم درکار ہے۔ وہ دعوت دین کا کام ہو، اقامت دین کی جد و جہد ہو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ انفاق کا مضمون آ گیا، اور جو کچھ کہ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور وہ لوگ کہ جن پر اگر کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اب تو اس کو اصل میں جد و جہد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بھی اگر آپ دو مراحل سمجھیں گے تو ایک جو مکی دور میں وہ تھا، وہ دعوت کا مرحلہ تھا، ابھی اس میں اقدام کوئی نہیں کیا گیا، لیکن جب اقامت دین کے لیے اقدام شروع ہو جائے گا، آگے بڑھ کر باطل کو چیلنج کریں گے، تو اب وہ بات نہیں چل سکتی کہ معاف کر دیا کریں وہاں، تو بلکہ یہ ہے کہ جو غزوہ بدر میں جو اسیر ہوئے تھے ان کو بھی اگر فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی اظہار ناپسندیدگی ہو گیا، بلکہ حضرت عمر کی رائے کی جو ہے گویا کہ تائید کی وہی نے کہ ان کو تو سب کو قتل کیا جانا چاہیے تھا، اور وہ ہمارے اندر جو ان کے رشتہ دار ہیں قریبی، وہ اپنے ہاتھ سے قتل کرتے، اس لیے کہ یہ فدیہ دے کر چلے جائیں گے، ظاہر بات ہے کہ اگلے سال وہی لوگ اکثر و بیشتر آ گئے کہ نہیں آ گئے، وہ چڑھائی کر کے آ گئے احد کے اندر۔ تو اس لیے وہاں پر آ کر جب اقامت دین کا مرحلہ جو ہے اقدام کے مرحلے میں وہ جد و جہد آتی ہے تو اس میں ہے والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، یہ گویا کہ ان دونوں مراحل کا آپس کا فرق اور تفاوت ہے۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، آپ دیکھیے کس قدر اس میں بظاہر کنٹراسٹ ہے، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن، وہاں تو یہ تلقین تھی اور یہاں پر تلقین مختلف ہے، اور یہی دو ادوار ہیں حضور کی سیرت کے۔ مکے میں حکم یہ تھا کہ تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا، کفو ایدیکم۔ مدینے میں آگے فرمایا گیا کہ لڑو، جنگ کرو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، جو زیادتی وہ کریں اتنی زیادتی تم بھی کرنے کا تمہیں حق ہے۔ وہ اگر بٹا لگاتے ہیں اشہر حرم کی حرمت کو تو تم بھی اب اس وجہ سے رک نہ جاؤ کہ اشہر حرم ہیں، ان کو اسی مہینے میں ان کو بھی قتل کرو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اب سورہ بقرہ کے اندر پڑھا ہے۔ تو یہ انداز جو ہے یہ دعوت اور اقامت، ان دونوں الفاظ کے حوالے سے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ فرق اور تفاوت ہے۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، ہاں اگر کوئی معاف کر دے اور معاف کرنے میں اصلاح کی صورت نظر آ رہی ہو، یہ معاف کرنا اگر اسی اعتبار سے ہو کہ کسی شخص کو معاف کرنے سے توقع ہو کہ وہ صحیح ہو جائے گا، درست اپنے آپ کو کر لے گا، فاجرہ علی اللہ، تو ایسے شخص کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، لیکن اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمہ، اور جو شخص بدلہ لے، انتقام لے اس کے بعد کہ اس پر ظلم کیا گیا، فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَیہم مِّن سَبِیل، تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی تم نے معاف کیوں نہیں کیا، نہیں، اس کا حق ہے، اگر وہ معاف نہیں کرتا وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ وَلَمَنِ انتصر، دیکھیے انداز ہی بالکل مختلف ہے یہ، اور یہی دو مرحلے ہیں، اسی کو پھر ہائی لائٹ کیا ہے پروفیسر منگمری واٹ نے۔ محمد ایٹ مکہ کچھ اور ہے، محمد ایٹ مدینہ کچھ اور ہے۔ وہاں صورت یہ تھی کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام، ابھی ایک وقت آئے گا تمہیں اجازت دی جائے گی، تم اپنے پورا انتقام لینا ان سے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، جس طرح پھر حضرت بلال نے
قتل کیا ہے اپنے اس آقا کو، سابق آقا کو، امیہ ابن خلف کو، وہ ان کو اس کا حق تھا۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، اصل میں تو الزام ان پر ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے حقوق تلف کرتے ہیں، انہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین کے اندر سرکشی کرتے ہیں، ناحق خود حاکم بنتے ہیں، قوموں کو اپنا غلام بناتے ہیں، قوموں کا استحصال کرتے ہیں، ان کا خون چوستے ہیں۔ الزام ہوگا تو ان پر ہوگا، نہ یہ کہ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، اب دیکھیے عدل اور انصاف کی کیا اہمیت ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب علیم ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہاں یہ ایسی کیفیت ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بہت بڑے اونچے اور بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، لیکن یہ دیکھ کر سچویشن کے مطابق ہوگا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔